ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اور اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آصف بن برقیہ۔ بعض روایات میں ان کا نام تورا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مورخین آصف بن برقیہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ یا بھانجا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست، وزیر اور کاتب بھی تھے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے۔ قرآن میں تخت بلقیس کا واقعہ سورہ نمل میں مذکور ہے، جہاں حضرت سلیمان نے ایک جن کو حکم دیا کہ وہ سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ان کے پاس لمحہ بھر میں لے آئے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی اور ملکہ نے امتحان کے لیے تحائف بھیجے۔ اس پر ایک جن نے کہا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن سلیمان نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ سے کہا کہ جس نے ایک پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں یہ کام انجام دے، اسی طرح اللہ کی مدد سے یہ کام لمحہ بھر میں کر دیا۔ ایک طرف یہ بات ملکہ بلقیس کا امتحان بھی تھی۔ جب تخت کو ملکہ بلقیس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔